سب سے بڑی جو خصوصیت میرے پیغمبر کو دی، میرا نبی فرماتا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اور حضرت شفا رضی اللہ تعالی یہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی دائی ہے کہ جب حضور اپنی ماں کے بطن اطہر سے حضور کی ولادت ہوئی، جو موقع پر موجود تھی ان دائیوں میں حضرت شفا پاک بھی ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، تشریف لے آئے کا ایک آواز دینے والے نے آواز دی، رحمک اللہ و رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، تیرا اللہ تجھ پر رحم کرے۔ کہتا میں نے یہ آواز سنی، حضرت شفا کہتی ہیں، فرمایا بس اتنی آواز آنی تھی، کہا مشرق سے مغرب تک کی ساری چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ جس نبی کی آمد پر ایک دائی نے مشرق سے مغرب تک سب کچھ دیکھ لیا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو کیسی نبوت کی نظر عطا کی ہوگی۔ اور حضرت شفا پاک فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو لباس پہنایا، حضور کو لباس پہنا کے میں نے مصطفیٰ کو لٹا دیا۔ فرماتی ہیں اچانک میری سیدھی جانب میں لرزہ طاری ہو گیا، بڑا لرزہ طاری ہوا، سن ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، تاریکی میں ڈوب گیا، دن میں رات ہو گئی۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد روشنی ہوئی، کہا غیب سے آواز آئی میرے پیغمبر کو ساری روح زمین کی سیر کرا دو، ساری روح زمین کی سیر کرا دو۔ کہا پھر میری دوسری جانب پہ وہی حالات ہوئے، لرزہ طاری ہوا، کب کبھی طاری ہوئی، اندھیرا چھا گیا، پھر روشنی ہوئی، آواز آئی میرے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرا دو، آسمانوں کی سیر کرا دو۔ کہتی کچھ دیر کے بعد حضرت شفا فرماتی ہیں مجھے ہوش آئی، ہوش و حواس جب بحال ہوئے نا تو فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا، میں سن رہی تھی، آج وہ محبوب آئے ہیں، ظلمت کی ساری گھٹائیں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی سیدہ آمنہ کے ہاں، مجھے کچھ وہ حالات تو بیان کرو، آپ پہلی کتابوں کے عالم ہو، آپ نے پہلی کتابیں پڑھی ہیں۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں میرے والد نے جو باتیں کی وہ سن کہ میرے نبی جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضور کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے، فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا آسمان کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے فرشتوں کو حکم دیا جنت کے سارے دروازے کھول دو، اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے اس زمانے کی ساری عورتوں کو حکم دے دیا کہ محمد کے صدقے سب کو اولاد نرینہ ہوگی۔ سعادتوں کی بارشیں ہونے لگی، ظلمت اور تاریکیاں چھٹ گئی، سارا جہان نبی کے نور سے منور ہو گیا، آپس میں مبارکباد دینے لگے، آپس میں مبارکباد دینے لگے۔ لوگوں نے میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اپنی ولادت خود بھی تو بیان کرو نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی آپ کو سمجھ؟ امام جلال الدین اس بات کو لکھتے ہیں، عرض کیا آقا اپنی ولادت بیان کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں میراج کی شب جنت میں گیا، ایک ایسا ستون تھا جو زبرد کا تھا، مشک کی خوشبو تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس رات میں دنیا میں آیا تھا اللہ نے جنت میں ستون کو سجایا تھا۔ میری ولادت پر
اللہ نے جنت کے اندر وہ ستون کھڑا کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ولادت ہوئی، اللہ نے حوض کوثر کے کناروں کو مشک اور عنبر سے معطر فرمایا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جس رات میری ولادت ہوئی اللہ نے جنت میں مشک کے 70,000 درخت اگائے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں نہیں آئی ہوتی تو پھر کچھ اور تھا، اگر آپ تک یہ بات پہنچ جاتی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس رات میری ولادت ہوئی کعبے کے اندر رکھے بت سارے اونڈے منہ پڑ گئے، لات و عزا چیخ کر کہنے لگے آج سے ہمارا راج ختم، محمد کا راج شروع۔ اور پھر فرماتے ہیں خانہ کعبہ سے آواز آئی، بیت اللہ سے آواز آئی، آج وہ آیا ہے جو مجھے بسائے گا، آباد کرے گا، ایسا آیا ہے کہ میری زیارت کو میرے اندر بت نہیں رکھے جائیں گے، لوگ میری زیارت کو آئیں گے، توحید پرست آئیں گے، اللہ کو ماننے والے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے آئیں گے، میرے ساتھ خون لگانے والے نہیں ہیں بلکہ مجھ پر عطر لگانے والے آئیں گے۔ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ خوش تھا، اور یہ بات لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ جب حضرت سعدیہ پاک نبی کو لے کر جا رہی تھی بنو سعد قبیلے میں، کہا جہاں جہاں سے میرا نبی گزر رہا تھا وہاں وہاں خوشحالی آ رہی تھی، سوکھے درخت ہرے ہو رہے تھے، جو جانور دودھ نہیں دیتے تھے دودھ دینے لگ گئے، کہاں جہاں جہاں اندھیرا تھا روشنی آ گئی۔ تو احباب ذوقار میرے نبی کی ولادت کے یہ واقعات ہیں، جس نبی کی ولادت اتنی عظیم و شان ہو اس نبی کا لڑکپن کیسا ہوگا؟ نئی بات سمجھے؟ جس نبی کی ولادت اتنی عالی شان، اس نبی کا لڑکپن کتنا عالی شان، اور جس نبی کا لڑکپن پھر اس نبی کی جوانی کی کیا بات ہے؟ اس نبی کی جوانی کی کیا بات ہے؟ کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، رہے گا۔ محبوب کا آنا بھی پاک، میرے محبوب کی ماں بھی پاک، میرے محبوب کے والد بھی پاک، میرے محبوب کا خاندان بھی پاک، میرے محبوب کا جسم بھی پاک، جسمانیت بھی پاک، نظر بھی پاک، ہر چیز پایا کہ صرف پاک ہی نہیں، میرا پیغمبر تو وہ ہے جس کے جسم کی برکت سے اللہ نے کائنات کو پاک کر دیا۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ میری خصوصیت بے خصوصیت، حضور کہتے یہ اللہ نے دی مجھے، فرمایا میرے آنے کی برکت سے اللہ نے اپنی زمین کو طہارت بخش دی۔ ارے تو رب اپنے حبیب سے کتنا پیار، زمین رب کی، آخری بات زمین کس کی؟ بولو کس کی؟ کس کی؟ زمین کب سے قائم ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے نا، حقیقت تو کوئی نہیں جانتا نا زمین کب سے قائم ہے، مگر ایک ہی ہمارا تو عقیدہ ہے زمین و آسمان سب کچھ محمد کے نور کے بعد ہے۔ جی ہاں، سب کچھ رسول اللہ کی نبوت کے نور کے بعد ہے، مگر اللہ نے زمین کو بنا دیا کہ اللہ نے ناپاک بنایا تھا۔ توجہ نہیں گئی کہ اللہ کی زمین ناپاک تھی؟ سب کا جواب ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا زمین خدا؟ مگر پھر یہ کیا ہوا؟ میرا نبی فرمائے کہ جب میں آیا میرے آنے کی برکت سے اللہ نے پوری روح زمین کو مسجد بنایا۔ چلے جی کیسی بن گئی؟ کیا اللہ پہلے کسی اور نبی کی آمد پر اپنی زمین کو پاک نہیں کر سکتا؟
کیا اللہ قادر نہیں